کہ ابلیس کی غلامی سے، گناہ کی غلامی سے، مصیبتوں کی غلامی سے، مشکلات کی غلامی سے میرے اور آپ کے مسیحا نے ہمیں کیا دلوائی ہے؟ نجات دلوائی ہے، آزادی دلوائی ہے۔ بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جڑو۔ اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے قوانین کو فالو کرنا ہمارا فرض ہے، انتظام کے تابع رہنا ہمارا فرض ہے، لیکن ایمان کے تابع ہم مسیح یسوع کے رہیں گے، خدا کے کلام کے رہیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو ہم نے ہمیشہ کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم عزیزوں تھوڑے سے وقت کے لیے خداوند کی الہی اور زندہ بخش کلام کی طرف متوجہ ہو اور اپنا دھیان و گیان لگائیں کہ آج کی شب خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطب ہے۔ میرے ساتھ نکالیے جن کے پاس کتاب مقدس ہیں، جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وقت کو ضائع کیے بغیر ہم خدا کے کلام پر غور و غوص کریں گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت پر غور کریں گے۔ جن کے پاس کتاب مقدس ہے ضرور اپنی توجہ خدا کے کلام پر لگائیں، کیونکہ لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 32ویں آیت میں، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کا شکر۔ میرے عزیزوں، خدا کے کلام پر جب ہم غور و غوص کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم قرآن پر اپنی توجہ چاروں طرف دوڑاتے ہیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، اور خدا کا کلام بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسانی فطرت کے اندر، جبلت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان آزاد رہنا کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اور باغ عدن کے اندر بھی جب خدا نے انسان کو رکھا تو آزاد مرضی رکھا اور اس کی مرضی کے اندر مداخلت نہیں کی جب اس نے ممنوع پھل کو ہاتھ بڑھا کر کھانے کی کیا کی؟ کوشش کی۔ یوں کتاب مقدس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسانی فطرت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر کیا چاہتا ہے؟ آزادی کو چاہتا۔ تو بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے اور سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ آج کا ہمارا مضمون ہے سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ آج کا دن 14 اگست اور سن 2026 جو جب ہم دیکھتے ہیں ملک و پاکستان کی آزادی کے تعلق سے تو تقریباً جو ہے 79 ایئرز ہو چکے ہیں پاکستان کو آزاد ہو، اور ہم شکر گزار ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے کہ خدا اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے، اور ان کی رہنمائی کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام اقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو لکھا اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ ملکی سطح پر جو آزادی اس ملک میں رہنے والوں کو میسر ہے اس کے لیے ہم نہایت شکر گزار ہیں۔ اب جب مسیح یسوع جس آزادی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں لکھا اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ مسیح یسوع جس آزادی کی بات کر رہے ہیں یہاں اور یہودیوں سے مخاطب ہیں تو لکھا ہے انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم کیا کیے جاؤ گے؟ آزاد کیے جاؤ گے۔ سو لکھا ہے یسوع نے یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ گناہ کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ اور گناہ کیسے انسانی زندگی کے اندر بڑھتا ہے؟ لکھا ہے انسان، یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر انسان اپنی خواہش میں
کھینچ کر پھنس کر کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے۔ اور جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو پھر موت پیدا ہو، خواہش کے سبب سے گناہ پیدا ہو، اور انسان گناہ کی غلامی میں تھا۔ واقعہ عدن کے اندر گناہ کی کیا تھا؟ غلامی میں جا چکا، اور لکھا ہے اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم آزاد ہوگے۔ یہاں واضح طور پر لکھا ہوا کہ بیٹا اگر تمہیں غلام کی غلامی سے کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا، تو تم آزاد کیے جاؤ گے۔ کلام مقدس پر ہم غور کرتے ہیں، یسائی نبی کا صحیفہ اور اس کے 61ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا کا روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا کیا کروں؟ اعلان کروں۔ یہ مسیح یسوع کے متعلق لکھا ہے، اسے مسا کیا گیا، اسے مقرر کیا گیا تاکہ حلیموں کو، جو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی حضوری میں بڑی عاجزی سے زندگی گزارتے ہیں، حلیمی میں، فروتنی میں اور نرم رویے کے ساتھ، ان کے متعلق لکھا ہے کہ حلیموں کو خوشخبری سناؤ۔ خوشخبری کیا سناؤں؟ کہ اب ان کی جو ہے مصیبت کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں گناہ کی غلامی سے انسان کو کیا دلوانے کے لیے آ گیا ہے؟ آزادی دلوانے کے لیے آ گیا۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے موافق کیا ہوا؟ جی اٹھ۔ خوشخبری سناؤ۔ اور لکھا اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دل جو ہارے ہوئے، جو دل ہار چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا، شکستہ دلوں کو تسلی دو۔ اور لکھا ہے قیدیوں کے لیے رہائی، جو ابلیس کی قید کے اندر چلے گئے ہیں ان کے لیے رہائی، اور اسیروں کے لیے جو غلامی کی میں ہے، اسیروں کے لیے آزادی کا کیا کروں؟ اعلان کرو۔ اور مسیح یسوع نے موت، قبر اور ابلیس پر فتح پا کر اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کیا، اور ابلیس کے چنگل سے انہیں کیا کی؟ آزادی دلوائی۔ اور گلیتیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط اور اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ مسیح یسوع نے ہمیں کیا کیا ہے؟ آزادی دلوائی ہے۔ لکھا مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آزاد کیا، یعنی کہ ابلیس کی غلامی سے، گناہ کی غلامی سے، مصیبتوں کی غلامی سے، مشکلات کی غلامی سے میرے اور آپ کے مسیحا نے ہمیں کیا دلوائی ہے؟ نجات دلوائی ہے، آزادی دلوائی ہے۔ پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے قوانین کو فالو کرنا ہمارا فرض ہے، انتظام کے تابع رہنا ہمارا فرض ہے، لیکن ایمان کے تابع ہم مسیح یسوع کے رہیں گے، خدا کے کلام کے رہیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو ہم نے ہمیشہ کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو قوانین ہے، جو قانون ہے، ہم نے اس کے تابع رہنا ہے، ہم نے اسے فالو کرنا ہے، لیکن جہاں ایمان کی بات آئے گی وہاں ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کے فالوور ہیں۔ تو اس بات کو ہم نے کیا رکھنا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا۔ سو لکھا ہے کلام مقدس میں، خدا کا کلام ہم سبوں کی رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ گلیتیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط اس کے 5ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو۔ خدا نے بہت سارے لوگوں کو آزادی کے لیے بلائے، کیا تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، کیونکہ میرا جوا ملائم، مجھ سے سیکھو، میں دل کا پروتن ہوں، تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی۔
وہ جو غلامی کے جوے کے اندر ہے ان کی آزادی کا سبب میرا اور آپ کا مسیحا بنا. اس لیے لکھا ہے اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا کیا بنے، موقع بنے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شریر اور ابلیس کی کیا ہے غلامی کے اندر اور وہ اپنی خواہشوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. اگر آپ جسم کی خواہشوں میں ابھی بھی زندگی گزارتے ہیں تو آپ گناہ کی غلامی میں ہیں، اور اگر آپ خدا کے روح کے موافق زندگی گزارتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے آپ مسیح یسوع کے آزاد کیے ہوئے ہیں. اور کلام اقدس میں لکھا دوسرا کرنتھیوں اور اس کے 3 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے خدا کا کلام ہم سبوں کے لیے مشل راہ کے طور پر آج ہمیں بخشا گیا ہے. سو لکھا ہے دوسرا کرنتھیوں اس کے 3 باب کی 17ویں آیت میں خداوند روح ہے اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں کیا ہے، آزادی ہے. سو خدا کے روح کے موافق ہمیشہ زندگی گزارے تو پھر آزادی، بحالی، سرفرازی، سربلندی اور کثرت کی برکت آپ لوگوں کی زندگی کے اندر ہمیشہ جاری اور کیا رہے گی، ساری رہے گی. سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے جشن آزادی کے اس موقع کے اوپر کہ مسیح یسوع کیا ہے، سچائی ہے. لکھا سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں کیا کرے گی، آزاد کرے. خداوند کے کلام میں خداوند کیا فرماتا ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. سچائی کیا ہے، یسوع مسیح ہے. اور مسیح یسوع نے 3.5 سالہ خدمت میں بارہا کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. اور مسیح یسوع کیا ہے، سچائی ہے اور ایک اٹل حقیقت ہے جسے دیگر قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں. اور سچائی کیا ہے، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے موافق کیا ہوا، جی اٹھا. یہ بہت بڑی سچائی ہے. اور اس سچائی کو جو قبول کر لیتے ہیں یا خدا کا روح جن پر یہ سچائی ظاہر کر دیتا ہے تو پھر سادھو سندر سنگھ سوامی جیسے پھر سکھ نہیں رہتے، وہ مسیحیت میں آ جاتے ہیں. پھر پالوس جو مسیحیت کو ستانے والا ہے، جب اس پر اس بید اور اس راز کو کا روح کھولتا ہے تو پھر وہ بھی مسیح کے لیے کیا اٹھانے والا بن جاتا ہے، دکھ اٹھانے والا بن جاتا ہے. اور انگنت ایسے لوگ ہیں جن پر خدا کے روح نے اس سچائی کو کیا کر دیا، واضح کر دیا، اس بید کو کھول دیا، اس راز کو کھول دیا. اور آج جشن آزادی کے موقع کے اوپر مسیح یسوع وہ حقیقت ہے، وہ سچائی ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. اور کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کے اندر کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے آپ گناہ کی غلامی سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، آپ بیماریوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام تر ہم دیکھتے ہیں مشکلات کا حل مشکلات ایک ہی ہے اور وہ میرا اور آپ کا کیا ہے، مسیحا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا پاکستان کو آزاد ہوئے 79 ایئرز ہو چکے ہیں. سو ہم شکر گزار ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے جس کی آزادی جب ہوئی. یہ ملک جب آزاد ہوا تو پہلے 35 سال جو مینجمنٹ تھی وہ کرسچین تھی اور انہوں نے بڑے اچھے طرح سے اس کی باغ دوڑ کو کیا سنبھالا ملک پاکستان. اور آج بھی ہم شکر گزار ہیں کہ مسیحی قوم اس ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنا اچھا کردار ادا کر رہی ہے اور خدا ان کے ساتھ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور بہت سارے مقامات کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ
چرچز کو بھی جلایا گیا اور مسیحوں کو دکھ بھی پہنچایا گیا. اس میں ہم جب دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کی کو جب دیکھتے ہیں ہم تو اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں. میں اکثر یہ بتاتا ہوں اس میں موجودہ حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پاکستان ہمارا گھر ہے اور اس گھر میں رہتے ہوئے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے عناصر بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے اندر اس کے سسٹم کے اندر خرابی کا سبب بنتے ہیں. تو بھی ہم شکر گزار ہیں کہ جب اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے مسیحوں سے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, یا جب ان کے ساتھ عداوت رکھی جاتی ہے, یا جب ان کے ساتھ حسد رکھی جاتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں خدا کا کلام کیا ہو رہا ہے, پورا ہو رہا ہے. تو اس وقت جتنے مسیحی مجھے سن رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع فرماتے ہیں متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے, ہر بری بات تمہاری نسبت نہ حق کہیں گے, تو خوشی کرنا, نہایت شادمان ہونا, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر کیا ہے, بڑا ہے. آپ مت غمزدہ ہوں یا اس بات کے لیے دکھی ہوں کہ آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کتاب مقدس نے آج سے 2000 برس پہلے ہی بتا دیا, اور مسیح یسوع فرماتے ہیں میرے نام کے سبب سے دنیا کی سب قومیں تم سے کیا کریں گی, عداوت رکھیں گی. لیکن ایمانداروں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے, مسیحوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم پتھر کا جواب اینٹ سے دیں؟ ہرگز نہیں. مسیح یسوع کیا فرماتے ہیں, اپنے دشمنوں سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو, دعا کرو. مسیح یسوع نے مجھے اور آپ کو کیا کیا ہے, محبت کا درس دیا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں کیوں ہیں, کیونکہ یہاں ہم بہت مشکلات کے اندر ہیں. تو میرے عزیزو, مسیح یسوع کا ہمیں اس ملک میں رکھنے کا ایک خاص مقصد ہے تاکہ قومیں اور قبیلے آپ کے کردار سے, آپ کے قول و فعل سے اور آپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ پرچار کے سبب سے جانے کہ میرا اور آپ کا خدا کیا ہے, زندہ خدا ہے. سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے اور اس ملک و پاکستان کے اندر اپنا اچھا کردار ادا کریں تاکہ اس ملک و پاکستان کی آپ بقا, بحالی, سرفرازی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہیں اور خدا کے حضوری سے حاصل کیے ہوئے فضل کے سبب سے ہمیشہ اس کے اندر اپنا حصہ, اچھا حصہ, اپنا اچھا کردار ادا کریں تاکہ خداوند آپ کے سچے کردار کے سبب سے بہت سے لوگوں کے لیے بحالی کا سبب بنے. سو خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے اور اپنے نام اور اپنے جلال میں بڑھنے کی تقویت عطا فرمائے. سو میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے اور ہماری منسٹری ہز گریس چرچز انٹرنیشنل کی طرف سے اور ہمارے چینل دی بریتھ آف گاڈ کی طرف سے آپ سبوں کو جشن آزادی مبارک.